بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد پر 3 مقامات پر زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق ہے، لیکن اپنی مخلوق میں سے تخلیق کا وصف اس نے صرف عورت کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو صرف ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ میرا رب خود پردے میں ہے، لیکن اپنی ساری مخلوق میں سے اس نے صرف اپنی بندیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ عورت ہونا اور باحجاب ہونا اس رب کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ آج انشاءاللہ سورہ الفلق کی آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اس کی تفسیر ہے بلفاظ دیگر تمام مخلوقات کے شر سے میں اس کی پناہ مانگتی یا مانگتا ہوں۔ اس فقرے میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ شر کو پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی، بلکہ مخلوقات کی پیدائش کی نسبت اللہ کی طرف اور شر کی نسبت مخلوقات کی طرف کی گئی ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان شرور سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو شر کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا ہر کام خیر اور کسی مصلحت ہی کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ مخلوقات کے اندر جو اوصاف اس نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کی تخلیق کی مصلحت پوری ہو، ان سے بعض اوقات اور بعض اقسام کی مخلوقات سے اکثر شر رونما ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اگر صرف اسی ایک فقرے پر اکتفا کیا جاتا اور بعد کے فقروں میں خاص قسم کی مخلوقات کے شرور سے الگ الگ خدا کی پناہ مانگنے کا نہ بھی ذکر کیا جاتا تو یہ فقرہ مدعا پورا کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس میں ساری ہی مخلوقات کے شر سے خدا کی پناہ مانگ لی گئی ہے۔ اس عام استعاذے کے بعد چند مخصوص شرور سے پناہ مانگنے کا ذکر خود بخود یہ معنی دیتا ہے کہ ویسے تو میں خدا کی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتی یا مانگتا ہوں، لیکن خاص طور پر وہ چند شرور جن کا ذکر سورہ فلق کی باقی آیات اور سورہ ناس میں کیا گیا ہے ایسے ہیں جن سے خدا کی امان پانے کا میں بہت محتاج ہوں۔ نمبر 3 یہ کہ مخلوقات کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے موزوں ترین اور مؤثر ترین استعاذہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کے خالق کی پناہ مانگی جائے، کیونکہ وہ بہرحال اپنی مخلوق پر غالب ہے اور ان کے ایسے شرور کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم جانتے ہیں اور ایسے شرور سے بھی واقف ہے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا اس کی پناہ گویا اس حاکم اعلیٰ کی پناہ ہے جس کے مقابلے کی طاقت کسی مخلوق میں نہیں ہے، اور اس کی پناہ مانگ کر ہم ہر مخلوق کے ہر شر سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، خواہ وہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ نیز اس میں دنیا ہی کے نہیں آخرت کے بھی ہر شر سے استعاذہ شامل ہے۔ نمبر 4 یہ کہ شر کا لفظ نقصان، ضرر، تکلیف اور الم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان اسباب کے لیے بھی جو نقصان و ضرر اور تکلیف و الم کے موجب ہوتے ہیں، مثلا بیماری، بھوک، کسی حادثے یا جنگ میں زخمی ہونا، آگ سے جل جانا، سانپ بچھو وغیرہ سے ڈسا جانا، اولاد کی موت کے غم میں مبتلا ہونا، اور ایسے ہی دوسرے شرور پہلے معنی میں شر ہے، کیونکہ یہ بجائے خود تکلیف اور اذیت ہے، بخلاف اس کے مثال کے طور پر کفر، شرک
اور ہر قسم کے گناہ اور ظلم دوسرے معنی میں شر ہیں، کیونکہ ان کا انجام نقصان اور ضرر ہے، اگرچہ بظاہر ان سے فی الوقت کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو، بلکہ بعض گناہوں سے لذت ملتی یا نفع حاصل ہوتا ہو۔ پس شر سے پناہ مانگنا ان دونوں مفہومات کا جامع ہے۔ نمبر 5 یہ کہ شر سے پناہ مانگنے میں 2 مفہوم اور بھی شامل ہیں۔ ایک یہ کہ جو شر واقعہ ہو چکا ہے، بندہ اپنے خدا سے دعا مانگ رہا ہے کہ وہ اسے دفع کر دے۔ دوسرے یہ کہ جو شر واقعہ نہیں ہوا ہے، بندہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے خدایا اس شر سے محفوظ رکھنا۔ آیت نمبر 3، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے۔ اس کی تفسیر ہے، مخلوقات کے شر سے عموماً خدا کی پناہ مانگنے کے بعد اب بعض خاص مخلوقات کے شر سے خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آیت میں غاسقٍ اذا وقب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ غاسق کے لغوی معنی تاریک کے ہیں، چنانچہ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے، آقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللیل، یعنی نماز قائم کرو زوال آفتاب کے وقت سے رات کے اندھیرے تک۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ اور وقب کے معنی داخل ہونے یا چھا جانے کے ہیں۔ رات کی تاریکی کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اکثر جرائم اور مظالم رات ہی کے وقت ہوتے ہیں، موذی جانور بھی رات ہی کو نکلتے ہیں، اور عرب میں طوائف الملوکی کا جو حق ان آیات کے نزول کے وقت تھا، اس میں تو رات بڑی خوفناک چیز تھی۔ اس کے اندھیرے میں چھاپا مار نکلتے تھے اور بستیوں پر غارت گیری کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، وہ بھی رات ہی کے وقت آپ کو قتل کر دینے کی تجویزیں سوچا کرتے تھے تاکہ قاتل کا پتہ نہ چل سکے۔ اس لیے ان تمام شرور و آفات سے خدا کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا جو رات کے وقت نازل ہوتی ہیں۔ یہاں اندھیری رات کے شر سے طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگنے میں جو لطیف مناسبت ہے، وہ کسی صاحب نظیر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک اشکال یہ پیش آتا ہے کہ متعدد صحیح احادیث میں حضرت عائشہ کی یہ روایت آئی ہے کہ رات کو چاند نکلا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ ھذا الغاسق اذا وقب، یعنی یہ الغاسق اذا وقب ہے۔ احمد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، حاکم، ابن مردویہ۔ اس کی تعویل میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اذا وقب کا مطلب یہاں اذا خسف ہے، یعنی جب کہ وہ گہ نہ جائے یا چاند گرہن اس کو ڈھانک لے، لیکن کسی روایت میں بھی یہ نہیں آیا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی تھی، اس وقت وہ گرہن میں تھا۔ اور لغت عرب میں بھی اذا وقب کے معنی اذا خسف کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نزدیک اس حدیث کی صحیح تعویل یہ ہے کہ چاند نکلنے کا وقت چونکہ رات ہی کو ہوتا ہے، دن کو اگر چاند آسمان پر ہوتا بھی ہے تو روشن نہیں ہوتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یعنی چاند کے آنے کے وقت یعنی رات سے خدا کی پناہ مانگو، کیونکہ چاند کی روشنی مدافعت کرنے والے کے لیے اتنی مددگار نہیں ہوتی جتنی حملہ کرنے والے کے لیے ہوتی ہے، اور جرم کا شکار ہونے والے کے لیے اتنی مددگار نہیں ہوتی جتنی مجرم کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اسی بنا پر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو شیاطین ہر طرف پھیل جاتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو
اور اپنے جانوروں کو باندھ رکھو جب تک رات کی تاریکی ختم نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 3 یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔